بچہ آ گیا، یتیم بچہ. اس نے آ کے عرض کی حضور 3 گھر میں افراد ہیں، میں، میری بہن اور میری بیوہ ماں. والد حضور چلے گئے اور آج نا 3 دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھائی. میں اس منظر کو بھی جانتا ہوں کہ جب یتیم گھر میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہماری اماں کے پاس آج پیسے کوئی نہیں اور گھر میں روٹی بھی کوئی نہیں، تو پھر ان کو بھوک ہی نہیں لگتی. ہاں نہیں لگتی. اماں پوچھتی ہے پتر روٹی کھانی ہے؟ نہیں میں تو سویرے جو کھایا تھا وہ ہضم ہی نہیں ہوا. اماں جی شاہی کوئی نہیں. یہ پردے اس طرح کر کے بچائے جاتے ہیں. ایک دوسرے کو تسلیاں دینا، ایک دوسرے سے پیار کا بڑھ جانا، ایک دوسرے کے لیے جذبات اور طرح کے بن جانا حکمت الہی کے تقاضے ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیوہ ماں ہے، یتیم بہن ہے، 3 دن سے کھایا کچھ نہیں. قربان جائیں وہ گھر جہاں سے کائنات کھاتی ہے ساری. حضور نے فرمایا بلال جا کے ساری ازواج مطہرات سے پوچھ گھر میں کیا ہے. حضرت بلال کہتے ہیں میں سارے گھاری پوچھ آیا، ٹٹول آیا، ٹوٹل 21 کھجوریں نکلی. یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں حضور کے سارے گھر کو میں ڈھونڈ 21 کھجوریں نکلی تو لا کے میں نے پیش کر دی، تو حضور نے ڈائریکٹ اس کو نہیں دی، نبی پاک نے اپنے ہاتھ پہ رکھ لی. اور کہتے ہیں پھر حضور نے نا اپنا منہ مبارک قریب کیا کھجوروں کے. صحابہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور نے منہ مبارک قریب کیا ہے نا تو نبی پاک برکت کی دعا کر رہے تھے. 21 کھجوروں پہ برکت کی دعا ہوئی. حضور نے اس بچے کو بلایا، تھپکی دی، فرمایا لے جا 7 تیری بہن کی. انہیں معمولی نہ سمجھنا ہو تو حضرت بلال کہتے ہیں حضور 3 بھی دے دینا کبھی تو 30 سال ختم ہی نہیں ہوتی. 30 سال گزر جاتے ہیں، نکالتے رہو کھاتے رہو، ختم ہی نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا 7 تیری بہن کی، 7 تیری والدہ کی، اور 7 حضور نے اور بھی تلقین فرمائی. فرمایا ایک سویرے کھایا کرنا، ایک شام کو کھایا کرنا. یہ لے جا. حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچہ لے کے جب باہر نکلا تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل دوڑ کے گئے اور جا کے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا. کا فکر نہ کرنا، رب کریم تجھے بہترین سرپرست عطا کرے گا، پتر پریشان نہ ہونا، اللہ تیری مدد کرے گا. صرف حوصلہ دیا، سر پہ دست شفقت پھیرا. بچہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا معاذ ادھر آؤ نا ذرا. یا رسول اللہ حکم ہو. فرمایا کس چیز نے تمہیں اٹھایا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے؟ کس نے تمہیں کہا؟ کس چیز نے تمہیں اٹھایا جو تم بچے تک پہنچ گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ جو میرے دل میں اللہ نے یتیم کے لیے رحمت رکھی ہے نا، اس نے مجھے اٹھایا تھا. اور میں نے جہاں کہ اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا تو حضور فرمانے لگے سن پھر، جو کسی یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ بھی پھیر دے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا، رب اتنی خطائیں معاف کرے گا، اتنی نیکیاں دے گا، اتنے درجے اس کو بلند کر دے گا. خالی دست شفقت ہی پھیر دے. دینا دلانا تو بعد کی بات ہے، اس کا خیال رکھنا تو. یہ جو ہمارے مدارس ہیں نا، ان میں اکثر بچے غریب ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے تگڑے گھروں کے بھی ہوتے ہیں، مالدار گھروں کے بھی ہوتے ہیں. اس میں اگر کوئی ایسا بچہ آ بھی جاتا ہے نا جو یتیم ہے، کمزور ہے، تو وہ اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا کمزور، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں یتیم خانے میں آیا ہوں. اس کے ذہن میں مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں مدرسے میں آیا ہوں اور میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. اور چونکہ وہ کچھ وزادار بچے، مالدار بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا ہے، اسی کلاس میں سب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا ہے، تو اس کی عزت نفس مجروح ہونے کی بجائے طاقت پکڑتی. وہ برابری کی سطح پہ جب آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے عزت دی جا رہی. اس لیے مدارس اسلامیہ میری نظر سب سے مضبوط جگہ ہیں جہاں مساکین کی، یتیموں کی، غریبوں کی صحیح معنوں میں کفالت بھی ہوتی ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے، عزت بھی ہوتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام بڑے انہماک کے ساتھ، بڑے توجہ کے ساتھ. اچھا ایک کام اور ہوتا ہے ہمارے ہاں، وہ کیا ہے؟ اگر کوئی یتیم مال چھوڑ گیا نا اس کا باپ، تو پھر تو بارے نہیں آ رہے ہیں اس کے. پھر تو اللہ خیر کرے کہ بہت سارے مل جائیں گے کفالت کرنے والے، بہت سارے ملیں گے دھیان رکھنے والے، بڑے سارے ملیں گے توجہ دینے والے. قرآن مجید نے فرما دیا ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ سمجھ لے کہ میں مال نہیں کھا رہا، میں آگ کھا رہا ہوں، آگ کھا رہا ہوں، آگ. سورہ نساء دیکھیے. ہمارے ہاں اگر تو وہ مال چھوڑ گیا ہے تو پھر تو بہت سارے رشتہ دار مستقل اس کے محلے میں مکان لینے کو تیار ہو جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ. پھر تو بڑے سارے ایسے بھی رشتہ دار بن جاتے ہیں جن کو والد کی موجودگی میں کبھی زیارت کا موقع بھی نہیں ملا تھا.
یہ مال جو یتیم کا ہے اس کی تو زیادہ حفاظت کرنی تھی. ہم کئی دفعہ مسئلہ بتاتے ہیں لوگ فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں. مجھے بلایا گیا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کا ختم شریف ہے تو بچے ان کے نابالغ ہیں, تو میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں ان کے مال میں سے زیادہ پیسے نہ صرف کریں. نہیں جی نہیں, بڑے پیسے کمائے ہیں جی, اس نے ساری زندگی باہر نکالی ہے تو لاکھوں کروڑوں کمائے ہیں, تو چھوٹا گوشت پکائیں گے, بکرے کا گوشت پکائیں گے اور ہم ان کا ختم شریف دلائیں گے. تو میں نے کہا صاحب آپ رشتہ دار ہیں, ان کے بچوں کے مال کی حفاظت کریں. ختم شریف تو اس میں گوشت زیادہ ہونا ضروری نہیں, اس میں تو درد سے دعا کرنا ضروری ہے, اس میں تو تلاوت قرآن پاک کے سال ثواب میں ضروری ہے, ذکر اذکار ضروری ہیں. لیکن کیا کیا جاتا ہے کہ بے دریغ مال ان کا اگر ہو تو, ایک حدیث پاک ہے بخاری مسلم میں, بڑے غور سے سنیے گا اور اس کے اندر جتنے پہلو ہیں ان پر پوری توجہ دیجیے گا کہ کہیں ہم ادھر آ تو نہیں گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ہمارے لیے سب سے بڑے حکیم ہیں, سب سے زیادہ حکمت حضور نے ہمیں بتلائی ہے کہ اس رستے چلو گے تو بچو گے, اس رستے جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, بخاری مسلم ہے, فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا, اگر ان میں تم چلے گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے. 7 چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں, برباد ہو جاؤ گے, تباہ ہو جاؤ گے, ہلاکت کا سفر ہے یہ, 7 چیزوں سے بچو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا, ہلاک ہو جاؤ گے. دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو نہ کرنا, ہلاک ہو جاؤ گے. ہلاک اور یار جسے حضور فرما رہے ہیں ہلاک ہو جائے وہ بچے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا, ہلاک ہو جاؤ گے. چوتھے نمبر پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سود نہ کبھی بھی کھانا, ہلاک ہو جاؤ گے. ہلاک بڑی بڑی دلیلیں دی بینک والوں نے, بڑا سمجھایا تو عادی صاحب مان گئے, محترم مان گئے, کہنے لگے نہیں جی نہیں وہ کاروبار میں لگاتے ہیں. بڑے بھولے بالے ہیں ہم, پتہ سارا ہے. اور دیکھو سب کاموں کے باوجود مستقل بینکوں میں پیسے اس اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں جہاں سے مستقل سود آتا ہے. حضور نے فرمایا نہ کرنا یہ کام. تو کہتا ہے میں سود پہ پیسے لے کے کاروبار چمکاؤں گا, تیرے نبی پاک نے تو فرمایا تو ہلاک ہو جائے گا. تو کہتا ہے میں میل لگاؤں گا, حضور نے تو فرمایا ہلاکت ہے. تو کہتا ہے میں بڑا کچھ کر جاؤں گا تو ہلاکت ہے. اچھی طرح سمجھ لیں, اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اس بندے کا جو سود کا مال ملا لیتا ہے, اصل برکت بھی اڑ جاتی. اور میرے نبی ایک پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پہ فرمایا یتیم کا مال نہ کھانا, ہلاک ہو جاؤ گے. نہ کھانا ان کا مال, یہ کروڑوں ہو اربوں ہو یا 10 روپے ہو, یتیم کا پیسہ نہ کھا جانا, ہلاک ہو جاؤ گے, ہلاکت تمہیں آ لے گی. اور پھر 6 نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہ, ہلاک ہو جاؤ گے. اور 7ویں نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا بے قصور اور بے گناہ عورت پر تہمت نہ لگانا, بلا وجہ بہو کے کھاتے نہ کچھ ڈال دینا, بلا وجہ بھابھی اور بیوی اور کسی بھی خاتون پر کوئی الزام بے قصور عورت پر بہتان نہ لگانا. مار مار کے ایک شخص نے بحال کر دیا بی بی کو اور بعد میں پتا چلا کہ جی مجھے شک ہے تویز کراتی ہے. کیا آپ کی سوچ ہے؟ مسلمان اللہ کو ماننے والا اور اس باتوں پر الزام لگائے گا تویز کرا کے لاتی. بے قصور عورت پر بہتان, یہ ایک تو بات ہے اسے مارنا, اور ایک یہ ہے کہ کوئی تکلیف دینا, اور ایک خالی اتنی بات کی کہ بہتان بھی نہ لگانا, اس پر الزام نہ لگانا. یعنی تم نے صرف بے قصور عورت پر الزام ہی لگایا تو حضور فرماتے ہیں ہلاک ہو جاؤ. یہ ہلاکت والا کام ہے. لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں اس نے کہا ہے, اس نے کیا ہے, یہ کرتی ہے, یہ کام نہیں کرے. یہ 7 وہ چیزیں ہیں جو ہلاک کر دیں گی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نا جنت کا دروازہ کھولوں گا تو ایک عورت کو نا میں سبقت لے جاتے ہوئے دیکھوں گا, یعنی وہ جلدی سے جنت میں داخل ہو رہی. یا بعض شارحین کہتے ہیں کہ حضور داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھیں گے. حضور فرمائیں گے تو پہلے ہی آ گئی بی بی جنت میں, حضور نے دروازہ کھولا تو جلدی سے نظر آئی, تو پہلے آ گئی. سب نے لکھا ہے کہ اس عورت کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے جنت میں گئی. میں نے حدیث پڑھی تو میں نے نیچے حاشیے میں لکھا, میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ اس کی زیادہ شان یہ ہے کہ جنت میں اس کی سب سے پہلی ملاقات مدینے والے محبوب سے ہو گئی. یہ دیکھو کتنی بڑی شان ہے. حضور فرمانے لگے تو کیسے پہلے ہی آ گئی, کون ہے تو وہ کہنے لگی حضور میں بیوہ ہوں.
میرے بچے یتیم تھے، میں نے ان کی خاطر نہ بیٹھی رہی، میں نے نکاح نہیں کیا، میں نے ان یتیموں کی پرورش کی، بیوہ بن کے زندگی گزار دی، ان یتیموں کے لیے بیٹھی رہی۔ اس کو جائز ہے، یہ کر سکتی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ میں ان کی نگہبانی یتیموں کے لیے بیٹھی رہی۔ آج شان یہ ہے کہ مدینے والے کے لیے جب دروازہ کھلا ہے تو اس بی بی کو بھی رب کریم نے فوراً ہی جنت عطا فرما دی، یہ سب سے پہلے گئی۔ میں نے دیکھی ہیں ایسی عورتیں 23 سال میں بیوہ ہوئی پر عمر بچوں کے نام کر دی۔ اسے پتہ تھا کہ کل کو جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ اماں سوئی ہے کہ جاگ رہی ہے، ان کا آنا جانا الگ سے ہو جائے گا، ان کے تعلقات اپنے ہو جائیں گے، پر یہ بیٹھی رہی۔ اس نے بچوں کو وقت دیا تو بچے تو کیا اس کو صلہ دیتے تھے، رب نے یہ صلہ دیا ہے کہ سب سے پہلے اسے جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔ ابو داؤد شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے حضرت جعفر طیار، مولا علی شیر خدا کے بھائی تھے، جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ وہاں سے کوئی خبر لے کے نہیں آیا، لیکن رب خبریں دیتا ہے نا اپنے حبیب کو، اللہ غیب کے خزانوں کی کنجیاں دیتا ہے اپنے محبوب کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا ان کے گھر گئے، ان کی زوجہ کا نام اسماء بنت امیس تھا۔ حضور نے فرمایا اسماء میرے بھتیجوں کو میرے پاس لاؤ، محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچے قریب آئے، حضور کو پتہ ہے ان کے والد شہید ہو گئے، نبی پاک نے اپنی ناک مبارک ان کے رخساروں پہ رکھے، پھر حضور نے ان کا ماتھا چوما، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، فرمایا حجام کو بلاؤ نا ذرا، ان کے بال تراشے کتنی بڑے ہو گئے، حجامت ہونے والی۔ حضور پیار کر رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، تو جناب اسماء قریب آئیں، کہنے لگے حضور میرے شوہر کی کوئی خبر آ گئی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گردن مبارک اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا رب نے میرے بھائی کو شہادت کا درجہ عطا کیا ہے، فرمایا کوئی آہ و بقا نہ کرنا میرے بھائی پر، اللہ نے اسے شہادت کا درجہ دیا ہے۔ حضرت جعفر طیار کے گھر والوں کے لیے حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ غم میں ہیں، ان کے لیے کھانے پکا کے لاؤ۔ پھر نبی پاک ان بچوں سے پیار کرنے لگے، فرمانے لگے یہ جو ہے نا محمد بن جعفر یہ اپنے دادا جناب ابو طالب سے ملتا جلتا ہے، اور یہ جو عبداللہ بن جعفر ہے یہ تو سارا میرے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے، باتیں کرتے، حضرت اسماء رونے لگیں۔ یہ ابو داؤد شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں چمکتے جملے، عرض کرنے لگی حضور میرے بچوں کا کیا بنے گا، کون کفالت کرے گا؟ قربان جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا جملے، یتیموں کے لیے حضور کا نوازنے کا کیا انداز ہے۔ فرمایا اسماء تو فکر نہ کر، انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا، قیامت کے دن بھی ان کا وارث بنوں گا۔ تو صرف دنیا کی بات کرتی ہے کہ نظام معیشت کا کیسے چلے گا، اور میرا وعدہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کی سرپرستی کروں گا، آخرت میں بھی سرپرستی کروں، آخرت میں بھی میں ان کا خیال رکھوں گا۔ آپ غور تو فرمائیں، توجہ تو کریں کہ اس قدر زیادہ حضور کا انہماک اس طبقے کے ساتھ ہمیں اپنے دائیں بائیں عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، علاقہ میں، پڑوسیوں میں، محلے داروں میں دیکھنا چاہیے۔ یہ بچے بیچارے میں نے دیکھا ہے، ان کے بگڑنے میں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی مخلص ہو کے سرپرست نہیں بنتا۔ آگے بڑھیں، اپنی اپنی خدمات پیش کریں، اور جس طرح ہمارا بچہ بگڑ جائے تو ہم اس کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، حالات، واقعات، پس منظر، پیش منظر کا جائزہ لیتے ہیں کہ کون سے اسباب اختیار کیے جائیں تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ وہ ساری چیزیں ان کے لیے بھی ہمیں اختیار کرنی چاہیے، اور یہ بچے اگر احساس ذمہ داری پکڑ جائیں، جو وارث سے محروم ہو جاتے ہیں، یہ اگر احساس ذمہ داری پکڑ جائیں تو پھر یہ قوموں کی قیادت کرتے ہیں، پھر یہ بہت بڑے جانباز ثابت ہوتے ہیں، پھر یہ اپنے گھر گھرانے کا نہیں، یہ ملتوں کے، قوموں کے لیے مشعل راہ بنتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اپنے دلوں کو کشادہ کریں، سینوں کو وسیع کریں۔ غریبوں کا بھی دل نہیں کرتا غریبوں سے دوستی کرنے کو، وہ بھی کسی تگڑے بندے سے، غریب 3-4 غریب مل کے ایک غریب کی مدد کرنے شروع کریں نا تھوڑی تھوڑی، تو ہمیں وزیروں، مشیروں، MP، MN اس کی ضرورت ہی نہ رہے۔ امام حسین گزر رہے تھے، امام زین العابدین فرماتے ہیں کچھ لوگ زمین پہ بیٹھ کے روٹی کھا رہے تھے، تو انہوں نے امام صاحب سے کہا حضور آ جائیں، تو امام صاحب گھوڑے سے اترے، زمین پہ بیٹھ گئے،
اور جب ان کے ساتھ روٹی کھائی تھوڑی سی، امام علی مقام اٹھنے لگے تو کہنے لگے حضور اور کھائیں، فرمانے لگے قسم بخدا ابھی کھا کے آیا تھا، اور کبھی روٹی کھا کے میں نے فوری طور پہ دوبارہ نہیں کھایا، بیٹھ اس لیے گیا ہوں کہ تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے، دل بدستاور کے حج اکبر است۔ عزیز دوستو، غریب پروری، بہادری، اور سب سے بڑی بات یہ کہ قناعت پسندی، تھوڑے پہ گزارا۔ یہ جو ہم روز دکھ سناتے ہیں نا اپنے بیٹوں کے، بیٹیوں کے، پریشانیاں آزمائیاں ہم نے طاری کر لی ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کسی کی بیٹی اتنا کام نہیں کرتی اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں، لیکن حضور کی بیٹی کرتی ہے، محبوب کی شہزادی یہ کام کرتی ہے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی یہ کام کرتی تھی، ڈیوٹی کرتی تھی ذمہ داری سے۔ اور کنز العمال میں وہ چمکتے دمکتے لفظ حدیث کے موجود ہیں کہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے سیدہ فاطمہ چکی پیس رہی ہیں۔ محبوب نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھی آئے، پتہ فرمایا کیا؟ فرمایا فاطمہ بیٹا دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر، آخرت کی ساری عزتیں اللہ تجھے ہی عطا فرمائے گا۔ اپنے گھروں کے اندر یہ خوبصورت ماحول لائیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کا جو رشتہ تھا نا مصلی کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ یہ اذان کس کی ہے؟ اذان ایک کا ہی جواب دینا ضروری ہوتا ہے جی، زیادہ اذانیں ہو رہی ہیں نا تو ایک کا ہی جواب دیا جاتا ہے، آپ توجہ کریں میری بات پر۔ عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی تگڑی ہے۔ او جناب وہ آج کل جو ہمارے نقیبے محفل ہوتے ہیں نا وہ تو کوئی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو محفل کے اسٹیج سیکٹری ہوتے ہیں وہ تو کوئی 3-4 منٹ لگاتے ہیں جنت میں بھیجنے میں، پر نعت خاں تو 1.5 منٹ ہی لگاتا ہے، اندر تسی جلسہ کراؤ تو جنت تواڈی۔ یاد رکھیں کہ نسبت کی مضبوطی ایک بڑی عظمت ہے، اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، اور خدا دے یہ دولت تو یہ بڑی چیز ہے، یہ بڑی چیز ہے۔ یاد رکھ لے میرے عزیز کہ جب آپ کا رشتہ اگر نسبت تگڑی ہے تو عبادت کرنے سے تو اور تگڑی ہو جائے گی، مصلی پہ بیٹھنے سے تو اور مضبوط ہو جائے گی۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے کا ترک دیکھیں تو وہ عبادت سے بڑا ان لوگوں کا شغف ہے، اللہ اللہ کرنے سے بڑا ذوق ہے۔ ہم نا پہلے بھی کمزوریاں کافی تھی، پر جب سے موبائل آیا ہے نا، یہ موبائل تسبیح کی جگہ پہ آیا ہے، ہاتھوں میں تسبیح ہوتی تھی جہاں موبائل آئے۔ مصلی کی عبادت، ریاضت کمزور کر لی ہم نے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ساری رات نماز پڑھی اور قدم شریف میں ورم آ گیا۔ کبھی آیا ہمارے پیروں میں ورم عبادت کر کے؟ ساری رات نماز پڑھی، قدمین شریفین میں ورم آ گیا، اور جب قدموں میں ورم آ گیا نا تو فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے تو صدقے اللہ اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کرے گا، اور آپ اس قدر زیادہ آہوزاری کرتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم نے کہا ہے نا اللہ میرے اوپر بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اس نے مجھے رسولوں کا امام بنایا ہے، اپنا محبوب بنایا، تم ہی کہہ رہی ہو نا یا رسول اللہ؟ ہاں۔ تو فرمایا پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضور کثرت سے عبادت کرتے، سیدہ فاطمہ رات کو زیادہ وقت مصلی پہ گزارتی، حضرت امام حسن حسین لمبی عبادت کرتے، 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی۔ عمر بن سعد امام علی مقام کے پاس آیا کہ کہنے لگا حسین دو ہی باتیں، یا جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے۔ تو امام حسین فرمانے لگے اس طرح کرو، ایک رات کی مہلت دو، صبح بتاؤں گا۔ امام صاحب نے اسے کہا، وہ چلا گیا۔ حضرت عباس بن علی، یہ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، میدان کربلا میں حضرت مولا علی کے 4 اور بیٹے بھی شہید ہوئے، ایک حضرت عباس، ایک حضرت ابو بکر بن علی، ایک حضرت عمر بن علی، ایک حضرت عثمان بن علی۔ یہ نام دیکھو کیسے شاندار، اور یہ نام حضرت علی نے نام رکھے اپنے یاروں کے نام پہ، ہم نام رکھے۔ خلفائے ثلاثہ سے عقیدت بتاتی ہے ان کی کتنی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے سیدنا امام حسین کی خدمت میں عرض کی، حضور آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے نا سویرے، مجھے ابھی پتہ ہے، آپ نے بیعت تو کرنی نہیں، ہونی تو جنگ ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے رات کی مہلت کیوں لی؟ یہ عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا سوچیں گے، مہلت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ میری بات یاد رکھنا جو عرض کر رہا ہوں۔
امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے؟ سوچنے کے لیے ٹائم لیا ہے؟ تو حضور پھر کس لیے لیا ہے؟ تو کیا جملے ہیں امام حسین کے. فرمانے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے پیار ہے، دعاؤں سے پیار ہے، عبادت سے پیار ہے. میرا دل کرتا ہے ایک رات رہ گئی ہے میں رج رج کے سجدے کروں، اپنے مالک کے حضور اپنی پیشانی رکھوں، خوب دعائیں مانگوں. تو ان کا تو عبادت سے اتنا شغف تھا. آخری بات سنیں. یزید تو ظاہری طور پر کلمہ بھی پڑھتا تھا، سارے کام کرتا تھا. امام حسین کیوں نکلے اس کے خلاف؟ اس لیے کہ فاسق و فاجر تھا، شرابی بدکار تھا. صحیح بتانا، صحیح. اس بندے کی جیب میں خود ڈھیر سارے گندے گانے ہوں، وہ امام حسین کے نام کی ایک دیگ پکا لے تو امام حسین خوش ہو جائیں گے؟ جو وہاں لڑکیوں کے اسکول کالج کے سامنے روز کھڑا ہو، وہ کہے کہ میں نے 6 نعرے پورے لگائے امام حسین کے نام کے، تو امام حسین خوش ہو جائیں گے؟ امام حسین کی کاز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو فاسق و فاجر ہوں، اعلانیہ گناہ کرنے والے، وہ کبھی بھی عنان حکومت پہ آنے نہیں چاہیے. اور اگر ہم سپورٹر ووٹر ان لوگوں کے ہوں، ہم انہی لوگوں کے سپورٹر ووٹر ہوں جو ظالم ہیں، فاسق و فاجر ہیں، اور ہم بات کریں امام حسین کی، ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے. ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں. دورنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. آپ کبھی کسی ظالم کے سپورٹر نہ بنے، کبھی بھی. آپ کو پتا چل گیا بندہ غلط ہے تو ڈٹنا سیکھیں، کھڑے ہونا سیکھیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے. کبھی کسی ظالم کی سپورٹ نہ کرے، کبھی بھی. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے زمین کی ایک بالشت پر ظلم کیا نا، اللہ 7 زمینوں کا توق بنا کے قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دے گا. کبھی کسی ظالم کے ساتھ کھڑے نہ ہونا، کبھی بھی، ایک منٹ کے لیے. وہ ایک دفعہ ایران کا ایک بادشاہ تھا تو اس نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو نا گھوڑ سواری سکھا لی ہے، تیر اندازی سکھائی ہے، تو میں نا اسے دین بھی پڑھاؤں. اس نے ایک بزرگ عالم کا انتخاب کیا کہ میرے بیٹے کو آپ نا کتاب و سنت پڑھائیں. تو بچہ ایک زمانہ استاد کے پاس کئی سال جاتا رہا. جب اس کی تعلیم مکمل ہو گئی نا تو ایک دن فارغ ہو گیا. جس طرح ہمارے ہاں چلیں آمین ہوتی ہے یا دستار ہوتی ہے، بچے کی تکمیل ہو گئی. ایک دن ویسے ہی استاد صاحب نے گھر بلایا، کہا پتر میرے پاس آؤ. بچہ چلا گیا تو استاد صاحب نے اندر سے کنڈی لگا لی اور بچے کو کافی سارے تھپڑ مارے، کھینچا، زد و کوب کیا، مارا. بچے نے گھر آ کے والد کو شکایت لگائی تو والد کہنے لگے پتر تیرے استاد عالم فاضل بندے ہیں، ایسے بلا وجہ مارا، میری سمجھ میں نہیں آتا. ماں کو کہا تو اماں کہنے لگی پتر تیرا باپ کہتا تو ٹھیک ہے، چلو حالات بدل گئے، زمانہ بیت گیا، وہ بادشاہ فوت ہو گیا، یہ بیٹا تخت پہ بیٹھا. اب وہ درد نہیں جاتا تھا اندر سے کہ استاد نے زیادتی کی میرے ساتھ. اس نے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ میرے استاد کو بلاؤ. استاد بڑے بوڑھے ہو گئے تھے، ضعیف تھے، چھڑی پہ جھکے ہوئے. 2 بندے لے کے آئے، استاد جی کو کھڑا کیا، استقبال کیا، کرسی بھی دی. کہنے لگا استاد جی ناراض نہ ہونا، میں بے اختیار تھا، آپ سے پوچھ نہیں سکا، آج میں نے پوچھنے کے لیے بلایا ہے، میرا قصور کیا تھا؟ استاد صاحب نے یوں آنکھیں کھولی، کہنے لگے پتر یہ جو آج دن آیا نا اسی دن کے لیے مارا تھا. جو آج دن آیا نا اسی دن کے لیے تیری پٹائی کی تھی. کہا استاد جی کیوں؟ کہنے لگے پتر کتنے کو سال ہو گئے مار کھائی کو؟ کہا 13-14 سال ہو گئے. بھولی تو نہیں نا زیادتی؟ کہا جی بھولی نہیں. فرمانے لگے اس لیے تجھے مارا تھا کہ ایک نہ ایک دن تو نے باپ کی جگہ پہ بیٹھنا ہے. پتر خیال رکھنا، اگر میں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی تجھے 14 سال نہیں بھولی تو تو بھی کسی کے ساتھ نہ کر بیٹھنا، اسے قیامت تک نہیں بھولے گی. اور ایک عدالت صبح قیامت بھی لگے گی، پھر وہاں جواب دینا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جو تمہیں اقتدار کی نعمت ملی ہے اس کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ حساب لے گا. غریب آدمی کو قرض کی ضرورت پڑ گئی، 1000 دینار چاہیے. میں کہہ چکا ہوں کہ درہم چاندی کا ہوتا تھا، دینار سونے کا. اب 1000 دینار لینا ہے. تو جس بندے سے اس نے کہا، اگرچہ وہ نیک بندہ تھا، اس نے کہا یار 1000 دینار دے دو. تو کہنے لگا کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ وہ کہنے لگا غریبوں کا گواہ کون ہوتا ہے؟
हाँ एक गवाह है। कहा कौन? का मेरा रब, वो तेरे और मेरे बीच गवाह है। उसने कहा कोई कफील, अगर तू पैसे ना दे सके तो वो बाद में दे दे, या तुझे कुछ हो जाए तो वो दे दे। उसने कहा कफील भी मेरा अल्लाह ही है, मेरे पास अगर है तो रब करीम का नाम है, अगर एतमाद कर सकता है तो कर ले। बंदा नेक था, उसने कहा रब के नाम पे, रब की किफालत पे, अल्लाह को गवाह बना के मैं तैयार हूं तुझे 1000 देने को। उसने 1000 दिनार दे दिया। वक्त वापसी का तय हो गया, वो चला गया पैसे लेके। उसने पूरी मेहनत की कि मैंने वक्त पे पैसे लौटाने, पूरी मेहनत भी कर ली, अल्लाह ने मदद भी कर दी, पैसे भी उस तारीख को उसे मिल गए। बाद लोगों का तो लौटाने का दिल ही नहीं ना होता। फरमाया हदीस पाक में कि तू लौटाने का इरादा कर, रब तेरी मदद भी फरमाएगा। लेकिन यहां बहुत सारे लोग कहते हैं खैर है, इरादा ही नहीं, तो फिर जिस तरह का बंदे का गुमान हो रब भी उसी तरह का मामला फरमाता है। उसने पैसे जमा भी कर लिए और वापस देने को तैयार भी हो गया, लेकिन रास्ता बहरी जहाज का था, कश्ती का था, दरिया के रास्ते वापस आना था। अब वो जब आ गया दरिया के किनारे तो बड़ी कोशिश की, पर वहां उसे कोई कश्ती नहीं मिली। वक्त पे पैसे लौटाने हैं, सफर करना है, अब सवारी मुयस्सर नहीं है। सोच सोच के परेशान था कि मैंने तो अल्लाह के नाम पे लिए। अचानक दिल में एक तजवीज आई, उसने एक लकड़ी ली, लकड़ी को अंदर से खोला, 1000 दिनार उसमें भरा। बुखारी पढ़ रहा हूं, और साथ एक खत भी लिखा कि यार मैं पैसे पहुंचाना चाहता था पर मुझे कोई चीज नहीं मिली, दरिया के उस पार आने, अल्लाह के नाम पर तेरी तरफ रवाना कर रहा हूं। और ये कह के वो लकड़ी दरिया में रख दी। वो लकड़ी डूब गई है, वापस आ गया। वो जिसने पैसे लेने थे वो ऐन मुकर्ररा वक्त पर दरिया किनारे आया। सुबह से सरे शाम तक उसने इंतजार किया। दिल ढलने लगा तो दिल में ख्याल आ गया कि यार नहीं, उसने देने ही नहीं, झूठा वादा कर गया, पहुंचा ही नहीं वक्त पे। अब जब वापस लौटने लगा तो अचानक दरिया में एक लकड़ी तैरती हुई दिखाई दी। कहने लगा ले जाता हूं, शाम को रोटियां पकाने के काम आएगी, ईंधन बना के जला लूंगा, हंडिया पक जाएगी। लकड़ी उठा के जलाने के लिए घर लाया। गुमान था कि वो नहीं आया वादा करके, अल्लाह को कफील और वकील बना के और गवाह बना के फिर भी नहीं आया। लकड़ी लेके घर गया, बुखारी है, और जब उसको चीरा ना कि मैं इसकी आग जलाऊंगा, खोला तो अंदर से 1000 दिनार भी निकल आया, खत भी निकल आया। अब जरा समझना, उसके दिल में बात किसने डाली कि तू लकड़ी में पैसे डाल दे? अल्लाह ने। उस बंदे को मुकर्ररा वक्त पे किनारे भेजा किसने? लकड़ी सिर्फ उसी के हाथ आई तो ये बंदोबस्त किया किसने? अल्लाह ने। घर जाके चीरी तो पैसे बाहिफाजत उस तक पहुंचाए किसने? तो फिर हमें भी तवज्जो अल्लाह की जानिब भी करनी चाहिए। हमारे पे दिल की तवज्जो रब की तरफ ही होनी चाहिए ना, हमें इधर उधर जाने की, देखने की, बंदों पर गौर करने की जरूरत क्या है? वो पैसे पहुंच गए, ये वहां अपनी जगह पे परेशान था, इसने 1000 दिनार और जमा किया। फिर दोबारा एक दिन दरिया किनारे आया, कश्ती मिल गई, बैठ के अपने उस भाई के पास आया, कहने लगा देखना मुझ पर बदगुमान ना होना, पैसे उस तारीख को भी जमा कर लिए थे। दरिया पे आया था पर कश्ती नहीं मिली थी। फिर मैंने ना लकड़ी में डाल के, खत डाल के तेरी तरफ भेज भी दिए थे, लेकिन आज मैं फिर लेके आ गया हूं। वो कहने लगा खुश हो जा, जिस रब को तूने मेरा और अपना गवाह बनाया था उस रब ने मेरे तक पहुंचा भी दिए हैं। जब लोग अल्लाह को गवाह बनाते हैं, रब की जानिब अपनी तवज्जो करते हैं, अपनी चाहतों, ख्वाहिशात और अपनी सारी चिट्ठियां अपने रब करीम की रहमत की तरफ रवाना करते हैं, फिर अल्लाह अपने बंदों को मायूस नहीं करता, अल्लाह अपने बंदों को नवाज देता है। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं मेरा एक दिन दिल किया था कि ये दौलतें चली जाएं, मैं गरीब हो जाऊं। हालांकि अमीरों का कभी गरीब होने को दिल मेरा किया था कि किस तरह? फरमाने लगे एक गरीब सहाबी हजरत साद अंसारी नबी करीम की बारगाह में मिलने के लिए आए। उन्होंने जब नबी पाक के सामने हाथ किए ना मिलाने के लिए, कुर्बान जाएं, उन्होंने हाथ पीछे करना चाहा पर मेरे नबी ने उनका हाथ थाम लिया। हुजूर ने जोर से पकड़ लिया। उन्होंने एक दफा चाहा, तो असल में आप समझे नहीं ना मैं क्या कह गया, यानी हुजूर ने हाथ थाम लिया, यानी नबी करीम ने उनका अपने दस्ते मुबारक से हाथ पकड़ लिया। सहाबी खामोश हो गए। हुजूर ने फिर उनका हाथ खोला और मैं ये क्या है? वो रो पड़े, अर्ज करने लगे हुजूर बच्चे ज्यादा हैं, मजदूर आदमी, फावड़े के साथ, कुदाल के साथ, कई के साथ काम करते, या रसूलल्लाह ये ना छाले पड़ गए मेरे हाथों पे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं कायनात ने, धरती ने वो नजारा भी देखा कि जिस रसूल के कदम चूमने के लिए जिब्रील झुके
उस महबूब ने मजदूर का हाथ चूमना शुरू कर दिया। फरमाते गरीबी को वो इज्जत मिली कि मेरा भी दिल करता था गरीब हो जाऊं, दिल करता था। ये किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दी, ये किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दी, ये किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्र यतीम और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। हम ना असल में इज्जत नहीं दे पाए, हमने वो जो स्टेटस का फर्क रखा हुआ है ना, उसने तबाही कर दी। मजेदार रोटी वैसे कौन खाता है? जो रोज छोटा गोश्त खाता है। कौन मजेदार खाना कौन खाता है? जो टिक्के खाता है रोज। मैं बताता हूं, मजेदार रोटी वो मजदूर खाता है जो काम पे जाते हुए ना सवेरे 2 रोटियों में अचार रख के साथ लेके जाता है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कभी देख लेना उसे खाते। हाँ, कभी देखना, मदरसे में मजदूर लगे हुए तो मैं देखता था, 2 रोटियां सवेरे। वो तो नखरा करता है भाई। लोग कहते हैं ये मुझे बंद है, ये मुझे खुला है, इसमें नमक ज्यादा है, इसमें, क्योंकि वो अमीर आदमी है। जो 50,000 रुपया रोज का कमाता है वो तो पैसे देख ही नहीं सकता, वो तो सीधे बैंक में जाते हैं, बैंक से निकल जाते हैं। वो जो 600 रुपया दिहाड़ी कमाता है ना, 600, वो 3 दफा हाथ झाड़ता है, 3 दफा बिस्मिल्लाह पढ़ता है। हाँ, वो ये 50,000 वाले को कहां बिस्मिल्लाह याद रहती है? तो आए बैंक में और गए बैंक से। मजदूर सवेरे 2 रोटियां बांध के लाता है, दोपहर तक वो अचार जो रखा होता है वो भी आधा पौने को लग जाता है, लेकिन वो थोड़ी सी छांव देखता है। एसी वाले कमरे में इतना चस्का नहीं रोटी खाने का, लेकिन वो थोड़ी सी छांव देखता है, उसके नीचे जाता है, फिर अपने हाथ धोता है, फिर पानी भरता है प्याले में, और फिर जब वो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाता है, कभी उसकी आंखें देखो, कभी उसका कभी निजाम देखो, और फिर जब वो रोटियां खा के आसमान की तरफ देखता है तो लगता है कायनात का सबसे बेहतरीन खाना खाया है और बेहतरीन शुक्रिया भी अदा कर रहा है। मैं आपको सही कह रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुजूर ने फरमाया दुनिया का बेहतरीन खाना वो है जो इंसान मेहनत की मजदूरी से खाता है। बेहतरीन रोटी है वो, बेहतरीन। नबी पाक ने गरीबी को इज्जत दी। नबी करीम का इनकलाब ये है कि, और हुजूर ने ना एक और बात भी ज़हन में रखी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया है कि गुनाह होता है। कैमरे लगाने से गुनाह नहीं खत्म होते, कैमरे लगाने से गुनाह नहीं खत्म होते, चौकियां बनाने से नहीं खत्म होते। गुनाह तब खत्म होते हैं जब एहसास पैदा हो जाए कि ये चीज गलत। मेरे मुआशरे में गाली को लोग गुनाह ही नहीं समझते, बिल्कुल, ये तो कुछ जुर्म ही नहीं। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन को गाली देना एलानिया फिस्क है। जो किसी मोमिन को गाली देता है वो एलानिया अल्लाह की नाफरमानी करता है, ये कोई गुनाह ही नहीं। अब 2, 3, 5 लतीफे झूठे सुना जाना ये गुनाह ही कोई नहीं। नबी पाक ने फरमाया मोमिन बुज़दिल हो सकता है, कंजूस हो सकता है, पर मेरा मोमिन झूठ नहीं बोलता। आप समझे बात? हमारे यहां ये म्यार बन गया कि हमने गुनाह को गुनाह नहीं समझा। नबी करीम ने ना इनकलाब ये बर्पा किया कि दिलों के अंदर से ना मैल कुचैल निकाल के एहसास पैदा कर दिया कि गुनाह होता है। एहसास, जब आपको एहसास पैदा हो जाए ना कि मुझसे, आप यकीन करें, मतलब मोटरसाइकिल वाले को पजारो वाला जब टक्कर मार देता है ना तो वो गिर जाता है, तो वो चूंकि पजारो में बैठे होता है तो वो अलमारी खोल के या शीशा नीचे करके तो वो उसको कहता है कि उठ जा, क्या हो गया, मतलब तू ध्यान से नहीं चल रहा। मोटरसाइकिल वालों ने तो खरीद ली है ये रोड, क्योंकि वो पजारों पे है। लिहाजा वो गलती भी करे तो फिर भी वो तस्लीम करने को तैयार है। ऐसे ना हो तो अकल भी तो नहीं ना होती। जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनकलाब बर्पा किया कि एहसास पैदा किया, गलती का एहसास। मेरे दोस्तों, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ चीज़ों की फितरत अता की है। कहीं अपने आप को तकलीफ में महसूस करता है तो कहीं अपने आप को आसानी में महसूस करता है। बड़ा पढ़ा लिखा, समझदार, मालदार, वज़ादार आदमी होना, लेकिन उसके कपड़े मैले कुचैले हों तो ना वो कहीं जाने में आसानी महसूस करता है और ना किसी को घर बुलाने में आसानी महसूस करता है। एक मुफ्त का बोझ उसकी तबीयत पे होता है कि मेरे कपड़े ठीक नहीं, मुफ्त का बोझ। लेकिन बंदा बिल्कुल अनपढ़ हो, सादा हो, घर टूटा हुआ हो, लेकिन उसके कपड़े ठीक हों, उठना बैठना भी नहा के आया हो, इस्त्री वाले कपड़े पहने हो, तो कहीं बैठते हुए जरा हिचकिचाहट नहीं महसूस करता। आप खुद जब अपने वो कपड़े उतार लेते हैं ना, इनको मिट्टी लगी हुई थी, कहीं गर्द लग गई थी, तो खुद भी अपने आप को आसानी में महसूस करते हैं। वरना ना वो सारी महफिल में सबसे ज़्यादा तवज्जो इसी बात पे रहती है कि मेरा बटन टूटा हुआ है, और वो जीने नहीं देता कि बटन जो टूट गया है,
تو بار بار بندے کا خیال ہوتا ہے کہ کدے تک نہ لے کوئی.